بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، آج کی ہماری گفتگو ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا صحیح مطلب کیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا صحیح مطلب۔ اکثر و بیشتر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عوام تو خیر عوام ہیں، علماء کرام خاص کر کے بریلی حضرات، خیر یہ تو ہے، لیکن ساتھ میں علماء دیوبند کے ساتھ نام لگانے والے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں بریلوی علماء کی پیروی کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں موضوع من گھڑت روایات پیش کر رہے ہیں جس سے امت کا عقیدہ بگڑتا جا رہا ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے شان کو، آپ کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کیا، اتنا رفعت دیا کہ جس کا ہمارے تعریفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے کھاتے میں، اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھاتا ہے۔ نبی کا نام لے کر، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر ثواب کماتا ہے، اللہ کے رسول کو وہ کما کے نہیں دیتا وہ، کیونکہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا نبی کو بھیج کے، اور نبی نے مار کھا کے، پتھر کھا کے، ایمان کی دعوت، ایمان کے سمجھ دے کے اور جنت کا راستہ بتا کے ہم پر احسان کیا۔ ہم ان کا احسان کا بدلہ زندگی بھر اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے، اپنے جسم کا چمڑے کے چپل بنا کے نبی کو پہنا دیے نا، تب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ادنا سے رائی کے دانے کے برابر بھی نازیبا لفظ کہنا، گستاخی کرنا، یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، بلکہ واجب القتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا، خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، وہ امن میں آ گیا۔ اب اس کو کسی طرح کا وہاں پر بدلہ، کسی وجہ سے وہاں پر بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہ اس پر کوئی زیادتی، نہ مارا جائے گا اس کو۔ کچھ بھی جرم کر کے باہر کرا، اندر آنے کے بعد وہ معمون ہو گیا، اسی لیے وہاں پر گھاس تنکا، کسی چونٹی کو مارنے کے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت نہیں ہے۔ لیکن اتنا سخت اللہ تعالیٰ کا قانون ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی آپ کے شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں نا، اگر وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے بھی رہے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی اگر دعا کر رہے نا تو ان کو قتل کرو، آپ کے لیے حلال کر دیا میں آج کے دن۔ تو نبی کی شان میں گستاخی ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پسند نہیں۔ ایک طرف یہ پہلو ہے۔ دوسری طرف جو امتیاں پہلے گزر گئے، بنی اسرائیل وغیرہ، ان میں بھی دو طرح کی بیماریاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی حذو النعل بالنعل، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ جیسے کرے تھے بنی اسرائیل، میری امت بھی ہو بہو ویسے ہی اعمال کرے گی۔ یہ فرمایا ایسے ہی ہو رہا، بنی اسرائیل یا تو انبیاء کو قتل کرے، ان کے شان میں گستاخی کرے، ان کا مذاق اڑائے، ان کا ٹھٹا کرے، مان لیے تو پھر ماننے کے بعد والوں نے ان کی شان میں اتنا غلو کیا کہ پھر وہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم کو اللہ تعالیٰ بولنا پڑا کہ دین میں غلو مت کرو۔ یہی کام جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی ایسا وقت آئے گا، تو وہ وقت آ رہا ہے۔ بہت بڑے مبلغین، مشہور معروف عالم مبلغین وغیرہ وما ارسلنا کا ٹی وی چینلوں پر بلاتے ہیں تو نبی کی شان کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں گویا کہ پوری کائنات اللہ کے نبی چلا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے بس باقی ہے، بس کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے پوری کائنات انہی کی ملکیت ہے، انہی کی وجہ سے باقی ہے۔ اس طرح سے جو آپ کے شان
میں اس طرح کی چیز نہیں تھی، وہ خواہ خواہ کہ آپ پر تھوپا جا رہا وہ. جیسا کہ مثال کے طور پہ وما ارسلناک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین میں عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. یہاں پر علماء اکرام کو دھوکہ لگ گیا، یا پھر دھوکہ لگ گیا کہیے، یا پھر ان کو کم علمی کی وجہ سے اس طرح سے لوگوں میں بیان کر رہی، یا پھر وہ لوگ دھوکہ دجل سے کام لے رہے ہیں، یا پھر عوام کو جھوٹے تعریفات بنا کر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی. اگر کم علمی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے. اگر کم علمی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ پھر وہ معلوم ہونے کے بعد اپنی بات سے رجوع کر لیں گے. ان کو دھوکہ لگ گیا عالمین سے. جیسا کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام کائنات کا پالنہار ہے، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اب وہی لفظ عالمین اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ عالمین کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر زمانے کے لیے تھی، ہر وقت کے لیے تھی، ہر ایک کے لیے تھی، یہ بتاتے ہیں. حالانکہ یہ تشریح بالکل سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مخالف ہے یہ تعریف. دیکھیے عالمین، اب وہ لوگ تشریح کرتے ہیں عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کی جمع ہے یہ تو تمام عالم جتنے بھی جہان ہیں، عالم ارواح یا عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، یہ چار جہان، یہ جتنے بھی جہان ہیں، یہ تمام عالم کے لیے آپ رحمت ہے. پہلے بھی رحمت تھے، دنیا میں بھی رحمت ہے، بعد میں بھی رحمت رہیں گے، بے شک تھے، ہے، رہیں گے. لیکن اس میں کچھ خصوصی تخصیصات ہیں. دیکھیے عالمین سے دھوکہ مت کھائیں آپ لوگ، عوام کو دھوکہ نہ دیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین بولنے کے بعد عالمین کا لفظ اگر اللہ کے ساتھ لگا تو سارے جہان، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ کے لیے مراد ہوتا. بعض الفاظ ہوتے جو اللہ کی طرف نسبت ہو جائے تو اس کا معنی الگ رہتا. جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں پر صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے رسول نبی کے پر درود پڑھتے ہیں، نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اب ایک تو جو ہے نا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے درود پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. ہم بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو وہاں پر رحمت مراد ہوگی، بندوں کی طرف کریں گے تو درود و سلام دعا مراد ہوگی. تو اسی طرح ایک لفظ کا تعلق اگر اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی مطلب الگ رہتا، بندوں کی طرف ہو جائے تو اس کا مفہوم الگ رہتا. لیکن یہ لوگ عالمین کو ٹارگٹ بنا کے، عالمین کو موضوع بنا کے کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تمام عالم کے لیے رب ہے، اسی طرح نبی بھی تمام عالم کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ایسا بتاتے ہیں. یہ بات غلط ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. کیسے غلط ہے آگے دیکھیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عالمین کا لفظ اوروں کے ساتھ بھی فرمایا. جیسا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. 18واں پارہ سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کی شروع کی آیت ہے. اب دیکھیے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کو، تمام جہان والوں کو ڈرائیں. اب یہاں پر عالمین جو لفظ آیا یہ بھی رحمت للعالمین کے جیسا ہے، رب العالمین کا عالمین ہے یہ بھی. لیکن یہاں پر عالمین سے آدم علیہ السلام کی قوم مراد نہیں، وہ لوگ اس عالم میں داخل نہیں ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم، ان کی امت اس عالم میں داخل نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، امت اس عالم میں داخل نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت اس عالم میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پر جو عالمین سے، جب سے آپ نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، آج سے 1450 سال پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے، جب آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا، اس وقت سے لے کر قیامت آپ جب تک زندہ تھے
اس وقت تک جب آپ بلائیں گے اس وقت تک مراد ہیں۔ آپ اس وقت آپ جیسے کہ آپ نے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کوئی نبی کسی علاقے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی قبیلے کے لیے ہوتا تھا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے۔ تمام انسان سے مراد یہاں پر بھی جب سے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے اس وقت سے لے کے قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ نبی ہیں۔ کسی ایک گاؤں کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ پوری دنیا سے مراد یہاں پر اس وقت کے بعد سے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے آپ ہی رسول رہیں گے، خاتم المرسلین، امام الانبیاء، سید البشر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بھی عالمین سے مراد پہلے کی امتیوں کو ڈرانا مقصد نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے، اب یہاں سے آپ عالم مراد ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں میں، تمام عالمین پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پر بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دیکھیے پہلا پارہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 1-2 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میں نعمتوں کو یاد کرو، میں نعمتوں کی شکر گزاری کرو، انعمت علیکم، جو کہ میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی عالمین، سارے جہانوں پر۔ عالمین کا لفظ یہاں پر بھی ہے۔ کیا آپ لوگ مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم پر فضیلت دی گئی؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت خیر امت ہے، تمام امتیوں پر فضیلت رکھتی ہے، یہ نبی تمام نبیوں کا امام ہے، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ہم کو تمام امتوں پر گواہ بنایا گیا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی دیکھیے میرا مقصد یہاں پر عالمین ہے۔ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو یعنی بنی اسرائیل کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ یہاں پر بھی سارے جہانوں جب بولیں گے تو ان کا دور مراد رہیں گا۔ بنی اسرائیل کا جو دور ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر جو بھی اس وقت کے جو انبیاء تھے جن کے ساتھ یہ متعلق ہے، ان کے لیے عالمین کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ عالمین کو اللہ رب العزت کے ساتھ جو عالمین لگا ہوا ہے اس کے برابر نہیں تولیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 9-1، یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنایا، سارے جہان کے لیے نشانی بنایا بولے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے واللتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 91 یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنایا بولے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے لوگوں کے لیے، اس وقت کے عالم کے لیے آپ نشانی نہیں تھے، اس وقت آپ کا وجود نہیں ہوا، آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے ساتھ یہ خرق عادت معجزانہ آپ کی تخلیق نہیں ہوئی، تو آپ پہلے کے لوگوں کے لیے کیسے پھر آپ نشانی بنے؟ تو ہمارا سوال یہی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالمین کے لفظ سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا، خواہ کے دلاسا دیا جا رہا، آپ کے شان میں غلو کر کے آپ رحمت اللہ آپ دیکھ لیتے، اس طرح کی باتیں کر کے امت کو دھوکے میں رکھنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر عالمین کی بات ہے تو پھر یہ مانیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے جہانوں کے لیے نشانی بنایا۔ اس وقت کے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے نشانی بنے؟ اسی طرح جیسا کہ میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہانوں پر آپ کو فضیلت دی۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ بنی اسرائیل ہم پر فضیلت رکھتے ہیں؟ تو نہیں مانتے۔ پھر عالمین کا لفظ تو یہاں پر بھی ہے نا،
بولیے عالم کہتے ہیں عالمین کہتے ہیں عالم کی جمع کو، سارے جہانوں کو بولتے، لہٰذا یہاں پر ہی بولیے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ بنی اسرائیل سارے جہانوں پر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن آپ نہیں بولیں گے۔ جب عالمین کا لفظ اللہ کے ساتھ بولا جائے تو اس کا مطلب الگ رہتا، اسی طرح اگر اوروں کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ جب بولا جائے تو اس کا مطلب الگ رہتا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عالمین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بولنا، اگر ہم یہ مان لیں بالفرض کہ عالمین سے ہر سارے جہان مراد ہے، عالمین کے لفظ جگہ کے لیے استعمال ہوتا، آسمان زمین اس طرح ظرف کے لیے استعمال ہوتا، تو لہٰذا نبی ہر جگہ کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رحمت للعالمین، عالمین سے مراد جب سے آپ رسول بن کے یا جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، اس سے پہلے والوں کے لیے آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر اسی لیے عذاب نازل نہیں ہوا۔ مکے کے مشرکین ابو جہل وغیرہ، ابو جہل پارٹی دعا کرتے تھے اللہم امطر علینا، اے اللہ ہم پر پتھر برسا، اگر یہ نبی برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا، یہ دعا کرتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول آپ ان میں موجود اور میں عذاب دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو عذاب نہیں دیتے اللہ تبارک و تعالی۔ جبکہ یہ لوگ کیوں اللہ کے رسول رحمت بنا کے بھیجے؟ اس کا مطلب بنی اسرائیل میں جو عذاب آئے، بندر کونوا قردۃ خاسئین، خنزیر اور بندر بن گئے، اور نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ نے جو طوفان بھیج کے لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبا دیا، وہاں پر اللہ کی نبی کی رحمت نہیں تھی۔ اگر وہاں پر اللہ کے نبی ان کے لیے بھی رحمت تھے، پھر طوفان آیا، پھر خنزیر اور بندر بن گئے، تو پھر آپ کی رحمت کیسے ثابت ہوتی؟ صحیح بات، صحیح تفسیر مفسرین نے یہی لکھا، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، آپ کے نبی بننے کے بعد سے قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بدولت، آپ کی وجہ سے ہم پر اس امت کو اچانک زمینی بلاؤں سے، آسمانی بلاؤں سے پوری امت ختم نہیں ہو جاتی۔ جس طرح پچھلے بنی اسرائیل وغیرہ پر اللہ کا عذاب آیا تھا، بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، طوفان نوح وغیرہ میں پتھر برسائے گئے، بہت سارے عذابات دیے۔ وہ عذابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل، رحمت جو بنا کے بھیجے، تو اس کی وجہ سے ہم پر عذابات نہیں آتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، آپ مکے کے مشرکوں کے لیے بد دعا کریے۔ آپ نے فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، بد دعا نہیں کروں گا۔ لیکن ایک اور بات، یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کے لیے ایمان لے کے آتے۔ ایک بات سمجھیے، اگر کوئی ہندو یہ کہے، بعض ہندو حضرات جمعیت علماء کے فلاں فلاں مجالس میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف بھی کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں جتنے تمہارے اتنے ہمارے، بلکہ تعریف بھی کرتے ہیں، اور بدبخت جو ہے نا وہی کلمات جو نبی کے شان میں بولا تھا وہ حضرت علی کے شان میں بولتا شیعہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو خیر جانے دیجیے، اگر کوئی ہندو یہ بولے کہ مسلمانوں کا نبی رحمت للعالمین ہے، وہ دیکھ لے گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر کوئی اس طرح سے مانے تو بہرحال آپ رحمت اس کے لیے ثابت ہوتے جو آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحمت ہے۔ ہندوؤں کے لیے رحمت یہ ہے کہ آپ کے بدولت، آپ چونکہ اب نبوت آپ کی چل رہی ہے، تو آپ کے بدولت اب ہندو کو بھی دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا قہر غضب نازل ہوا، اس سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے نبی کے صدقے میں۔ تو آپ کی رحمت کا مطلب جب سے آپ دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے اس وقت سے رحمت للعالمین مراد ہوگا۔ اب یہ خواہ کے ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے اس طرح سے تعریفات کر کے عالمین کے لفظ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اگر آپ اتنی ہی ہمت رکھتے ہیں تو ان الفاظ کو بھی پیش کریں جو میں نے پیش کیا، جو فضلت علی الانبیاء یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، عالمین پر، سارے جہانوں پر بنی اسرائیل کو آپ بتا سکتے ہیں کسی کو؟ جو لوگ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بولتے ہیں عالمین بولے اللہ تعالیٰ، عالمین جو ہے نا عالم کی جمع ہے، سارے جہانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے مانے تو کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی کی رحمت بھی ہو رہا، عذاب بھی ہو رہا ان پر اللہ تعالیٰ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم،
اور کونوا قردۃ خاسئین، خنزیر اور بندری بن رہی، پھر آپ کی رحمت ثابت نہیں ہوتی، آپ کی رحمت کو یہ نقص پایا جاتا ہے یہاں پر۔ لہٰذا بیجا تعریفات، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی شان میں زیادہ غلو کر کے شان جو منزلت تھی نبی کی اس سے بڑا کر کے اللہ سے ملا دیتے تھے، اسی لیے گمراہ ہو گئے۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور استدلال کرتے ہیں بریلی حضرات کے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، قال یا ابلیس، سورہ صاد کی آیت ہے یہ، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ دیکھیے سورہ صاد آیت نمبر 75، اے ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے بنائے، سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام بنائے، اپنے ہاتھ سے بنائے، ہاتھ جیسے میں اللہ کو معلوم ہے، کیفیت میں نہیں جانا ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک، ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ما منعک تجھے کس چیز نے روک دیا، ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو استدلال کرتے ہیں کچھ عالین میں کچھ ہستیاں رہتے جو کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، وہ بلند بالا اعلیٰ درجہ رکھتے، وہ ہستیاں پنجتن پاک ہے۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین، یہ 5 لوگ ہیں جو عالین میں رہتے، یہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یہ وہ لوگ مراد ہیں وہاں پر بول رہے ہیں۔ دیکھیے اپنے طرف سے ٹھوکوس لیں، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ اب یہ عالین جو ہے نا کچھ ایسا مقام ہے، وہ فلاں وہ بڑے ہستیاں رہتے وہاں پر، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ایسا اس طرح سے تشریحات کر کے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے عالین بول کے۔ حالانکہ عالین ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا، دیکھیے الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون نے تکبر کیا اور وہ عالین میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پر عالین فرعون کے لیے استعمال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہمارے یہ بیجا تعریفات کرنے والے اس کو اللہ کے نبی کا مقام بتاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عالین یہ متکبر، سرکش، باغی لوگوں کی صفت ہے، یہ مقام ہے سمجھے جو بھی ہے۔ اور عالمین ہر دور کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرے، عالمین کو جو بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرے، اس کو اللہ کے ساتھ جس طرح کا لفظ استعمال کرے اس کے ساتھ جوڑ کے لفظی اعتبار سے تول کے امت کو بتا کے یہ بتانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت اللہ، ہر ایک کے لیے، بے شک آپ کے آنے کے بعد سے آپ ہر ایک کے لیے ذوی العقول، غیر ذوی العقول، جنات و انسان، ہر ایک کے لیے آپ رحمت للعالمین بنے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے موقع پہ جا رہے تھے تو راستے میں گوہ اسی وقت بچے دی ہوئی تھی، بعض محدثین نے لکھا کہ کتیا تھی، وہ بچے دی ہوئی تھی۔ تو ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، اتنی جو فوج میرے جو غلام آ رہے ہیں یہ کہیں ان سے رونتے نہ چلے جائیں، یہاں ٹھہر کے ان کا راستہ بنا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار سے جہاد کرو، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی رحمت ہے اور لوگوں کے ساتھ جہاد کرو بر اللہ تبارک و تعالیٰ، کیسی رحمت ہے پھر؟ غور کریے، جو تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بتائیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں لوگ نبی کے شان کے منکر ہے، ایسا نہیں ہے، دین میں اعتدال۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو سبق حاصل کرنے کے لیے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو مت کرو، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، خامخواہ کے تعریفات مت کرو۔ تو یہ لفظ یہود و نصارہ کے لیے اللہ تبارک نے بولے تاکہ ہم لوگ اسے سبق سیکھیں۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے، وہ عیسائیوں سے مناظرہ طے ہوا تھا، نجران کے عیسائیوں سے۔ اس وقت یہی بتائے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے پتر نہیں ہیں، اللہ کے صاحبزادے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قال انی عبد اللہ ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ گستاخ ہے عیسیٰ کہ اللہ کو بندہ کہتا،
اللہ کو بندہ کہنا وہ لوگ اس کو گستاخی سمجھتے تھے، حالانکہ بندہ بننے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے شرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ تو عالمین کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ جب سے نبی دنیا میں آئے نبی بن کر اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے رہے گا۔ پہلے والوں کے لیے آپ رحمت نہیں ہیں، یہی تخصیص ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، ان کی وجہ سے ہندو کو بھی غیر مسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجموعی طور پر عذاب نہیں دیتا، یا پھر ہاں جو لوگ شان میں گستاخی کرتے ان کے لیے خانہ کعبہ بھی اگر پکڑ کے رہنا غلاف تو وہ انت حلم بہذا البلد، وہ واجب القتل ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہمارا مشن یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا کہ لوگ بھٹکنے سے، تعریفات میں غلو کر کے بھٹکنے سے، گستاخی کر کے عذاب کے مستحق ہونے سے، دونوں طرف صحیح بیلنس رکھ کے سیدھے راستے پر چلنا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر بات چل رہی تھی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ لوگوں کو جب ٹی وی چینل پر بلایا جاتا علماء کو، تو ٹی وی چینل پر بلانے کے بعد شاید وہ لوگ اپنی حقیقت بھول جاتے، یا پھر وہ بنی اسرائیل کی روحیں اس میں داخل ہو جاتی، پتہ نہیں کیسا۔ ویسے تو روحیں داخل نہ ہوتی، اب کیا ہو جاتا پتہ نہیں، ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہی ایسی شان بیان کرتے ہیں جیسا کہ یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگان دین کی تعریف کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں اس طرح کے تعریفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا انتظام کر کے چلے گئے کہ میری امت، کیونکہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کیفیات رکھ دیے تھے کہ بنی اسرائیل کس طرح سے بھٹکی، یا تو وہ لوگ نبیوں کو قتل کرے یا تعریفات میں غلو کر کے جو ہے وہ بھٹک گئے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ تو یہ لوگ جب چاہے وہ بریلی حضرات تو خیر ہے ہی، جب وہ لوگ بیٹھتے ہیں تو اس طرح کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوری وجود ہے، پوری کائنات بقا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ایک پتہ نہیں ہلتا، اس طرح سے جو بھی ہے وہ لوگ اپنے ڈھکوسلے بیان کرتے ہیں۔ لیکن تکلیف اس بات پر ہے کہ علماء دیوبند کہلانے والے اہل حق، دیوبند کی بنیاد ہی قرآن و سنت، ٹھوس دلائل پر جن کا مسلک ہے، وہ لوگ بھی، کیونکہ علماء دیوبند جن کا مکتب فکر یہ مکتب فکر کا خاص امتیاز یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے آڑ میں سلف کو نہیں چھوڑ دیتے، صحابہ ائمہ مجتہدین کو نہیں چھوڑتے کہ بھئی قرآن و سنت ہے بس کافی ہے بولے ایسا، اور نہ ہی سلف کی محبت میں، بزرگان دین اولیاء اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں قرآن کو نہیں چھوڑ دیتے۔ دونوں کو سنت کے عین مطابق بیچ میں رکھ کے بالکل اسی کے مطابق عمل کرنا، اسی پر بنیاد رکھتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن بریلیوں کی دیکھے پوری پبلک اس طرح سے تعریفات بیان کرنے میں ادھر دیکھ رہی، واہ واہ بول رہی، ماشاء اللہ بول رہی، تو دیوبند کے نام لینے والے بھی، دیوبند کی طرف نسبت کرنے والے بھی اس طرح کے غلو، نبی کی شان میں غلو فی الدین اور نبی کی شان میں بیجا غلو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک نہیں ہیں، اس طرح کے تعریفات کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے علماء دیوبند کی، یا ان کو اللہ تبارک و اس سے ہٹا دیں، صاف صاف فیصلہ کر دیں تلبیس کرنے سے مدلسین کو۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کرتے ہیں، گویا کہ سننے والا تو، کیونکہ عوام تو عوام ہوتے ہیں، وہ تو نبی کی شان سننا پسند کرتے ہیں، لیکن نبی کی شان اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جگہ جگہ بہت اچھی جگہ فرمایا، شفیع المذنبین، سراج منیر، برال وہ سب چھوڑ دیتے، کچھ ایسے شروع میں ایک آیت پڑھتے برکتاً قرآن کی ایک حدیث کی، اس کے بعد پھر روایات ادھر کے مستدرک حاکم بولے، فلاں بولے، حالانکہ اس میں بہت سارے موضوع من گھڑت روایات بھی ہے، اسی کا سہارا لیتے، کبھی کوئی صحیح حدیث اس میں توازن تعریفات میں ایسا نہیں رکھتے۔ تو دکھ یہی ہے کہ جو حق علماء حق کہلانے والے یہ لوگ بھی جو ہے نا بریلیوں کے دیکھا دیکھی، انہی کے نقش قدم پر چل کر بیجا تعریفات پر اتر گئے ہیں ٹی وی چینلوں پر جا کر۔ تو اسی دکھ کو میں امت کے سامنے بانٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے وجود سے پوری دنیا باقی ہے، نبی کے وجود ہے بس جو بھی ہے نبی سے چل رہا ہے، اس طرح سے جو پیش کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واقعتاً بہت بلند، بالا، اعلیٰ، عارفہ، ورفعنا لک ذکرک،
اتنی شان بلند ہے کہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں۔ ہم محتاج ہیں کہ اللہ رسول کا نام لے کر ہم اپنی آخرت بنائیں، لیکن ان کا نام لے کر امت کو بھٹکانا بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغلو فی دینکم ایاکم والغلو ان من کان قبل ہلاک بالغلو۔ امت محمدیہ سے پہلے لوگ بھی جو ہے نا غلو کر کے دین میں، تعریفات میں، نبی کی، اولیاء اللہ کے شان میں غلو کر کے ہلاک ہو گئے۔ ایاکم والغلو، غلو کرنے سے بچو۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریف میں اس طرح غلو مت کرو جیسا کہ نصارہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے مالک تو کیا، اپنے جان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ بولے کہ تمام انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج ہے، اللہ کی مدد کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کو گستاخ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سارے جہان کے مالک، سارے جہان کے مختار کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ قرآن اس کے مخالف دعوت دیتا ہے، مخالف عقیدہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے پارس 9، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے نبی، آپ جہان کے تو کیا، آپ کے اپنے نفس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، وَلَوْ كُنْتُ قل، دیکھیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ کوئی بھی بندہ، عبد کہتے ہیں اس کو ہیں کہ لا املک لشیء، کسی چیز کا وہ مالک نہ ہو، اپنی جان کا بھی کوئی بندہ مالک نہیں۔ کوئی بندہ کسی دوسرے کو یہ نہیں بول سکتا کہ میری جان ہے، میری مرضی، تو میرے کو مار دے، ختم کر دے، میں تو کچھ بھی آپ کے اوپر کچھ کیس نہیں کرتا ہوں، یا گولی مار دے، تیرے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، ایسا بھی نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس کی جان کا بھی وہ مالک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا، اے نبی، لوگ میری تو مانتے نہیں، عیسائیوں کے پاس جائیں گے تو گاڈ کی وہ تعریف، گاڈ کی بات کم کریں گے، عیسیٰ کی بات کرو، عیسیٰ کے بارے میں کیا بول سکتے بولو، بندہ نہیں بولنا گاڈ ہے یا گاڈ کا بیٹا ہے یہ بولو۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو میری تو مانتے یا نہیں مانتے بات ہے، لیکن آپ تو بول دیجئے، آپ عشق نبی کے دعویٰ کرتے، عشق رسول، میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو عاشق رسول ہوں بولتے ہیں، تو آپ بتاؤ تو ذرا، قل لا املک، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، میرے جان کا بھی میں مالک نہیں ہوں، نفعا، نہ نفع کا میں مالک ہوں، ولا ضرہ، نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ مالک ہے، اللہ جس کو چاہے نفع نقصان دے، وہ اللہ مالک ہر چیز کا۔ تو جہان کے مالک، مختار کل اللہ کے رسول کے ذمے تھوپنا، یہ قرآن کے، دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کے شان میں غلو ہے۔ اس طرح کے غلو پیش کرنے سے کیا ہوتا؟ اچھا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں بولے تو کیا گیا؟ اختیارات ہونا اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے تو دے دو نا، ہم کون ہوتے ہوئے دینے والے؟ اللہ ہوتا دینے والا۔ اب بولو نا، بولنے کے لیے ہونا نا پر وہ چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بھی ہے سارے جہانوں کا، اور بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید بھی ہو رہے ہیں کچھ اختماع پر۔ تو بہرحال دیکھیے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وربک یخلق ما یشاء ویختار۔ ہر چیز کا اختیار اپنے اللہ رب العزت کو ہے، اس سے ہٹ کے کسی نبی، کوئی بھی نبی ایک آیت بھی اپنی طرف سے لا نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو اسی لیے قتل کر دیا گیا، وہ یہ کہا کہ انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ کیا یہ کہنا تھا کہ انبیاء بھی اللہ کے محتاج نہیں، یہ تعریف ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، لوگوں کے سامنے اس طرح کے تعریفات نہ لائیں۔ بعد میں اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت بتائے بھی تو اس کا انکار کر کے نبی کی شان بیان الگ کرے، وہ الیاذ باللہ۔ اس طرح کے جھوٹے تعریفات سے پوری امت اس وقت فضائل پر مر رہی ہے۔ فضائل بیان کرو، فضائل بتاؤ، فضائل کیسے؟ فضائل وہ فضائل بتاؤ جو اللہ سے جڑ جاتے، تاکہ آئندہ آنے والے بنی اسرائیل کی طرح، عیسائیوں کی طرح اپنے نبی کی عبادت میں لگ سکے آسانی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبی کے شان میں ادنا سی رائے کے دانے کے برابر بھی
نازیب الفاظ ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہ نبی کے شان میں غلو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم دین کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے ہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح سمجھ دین کی عطا فرمائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی علم نشرح لک صدرک۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ کچھ ایسے لوگ امت میں کھڑے ہوں جو اس طرح کے باطل نظریات، ذہنی اور فکری جو نظریہ باطل نظریہ پھیل رہا، اس کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سد باب کرے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ سن رہے ہیں ان سب کو جو ہے نا دین حق سمجھنے کی توفیق کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔